وفا کے چلے، قلم کو ہم بھی مثال علم اٹھا کے چلے۔ اب جتنے لوگ مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ان کے نام کا سہارا لیتے ہیں، وہ سنے قلم کو ہم بھی مثال علم اٹھا کے چلے۔ ہمارے کشتیے دل پہ لکھا ہے علی کا نام، یہ وہ سفینہ نہیں جو ڈگمگا کے چلے، یہ وہ سفینہ جو ڈگمگا کے چلے۔ ہماری کشتیے دل پہ لکھا ہے علی کا نام، یہ وہ سفینہ نہیں جو ڈگمگا کے چلے، جو ڈگمگا کے چلے۔ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سے کہ مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے، مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے، مقابلہ ہے علی اصغر کا تیر قاتل سے۔ یہ سنسنا کے چلا، یہ مسکرا کے چلے، یہ سنسنا یہ مسکرا کے چلے۔ سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا، بس اسی سبحان اللہ کی برکتوں سے کے حوالے سے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پروردگار عالم، وہ خلاق کائنات، زمین و عرش کا پیدا کرنے والا، آسمان و چاند و سورج کا خالق، یہ تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، کوئی کائنات کا پیدا کرنے والا، اپنی کتاب قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رب العزت جس نے تمہارے لیے، اے انسان تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تمہارا کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہو پائے گی۔ اے اتنی نعمتیں اللہ نے اے انسان تمہارے لیے پیدا فرمایا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس سے مستفید ہوتے ہو۔ اور ذرا دیکھو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی، کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی۔ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے تان دیا اور اس پہ چادر ستاروں کے کمکمے لگا دیے۔ یہ آسمان کے ستارے اے انسان تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، سورج کی تابانی تمہارے لیے، سورج کی روشنی تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، چاند کی چاندنی تمہارے لیے، ستاروں کی انجمن تمہارے لیے، کہکشاں کی جگمگاہٹ تمہارے لیے۔ اے لوگوں، یہ ساتوں آسمان تمہارے لیے بنائے گئے۔ اللہ رب العزت نے زمین پہ ذرا نظر کرو، کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یہ زمین ہے، ذرے ذروں میں نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اے انسان تمہارے لیے۔ یہ پیڑ ہے، پیڑ تمہارے لیے، پیڑ پہ پتے تمہارے لیے، یہ درخت کی لکڑیاں تمہارے لیے، اس پہ پھلنے والے پھل تمہارے لیے۔ یہ زمین ہے، زمین میں کھیتی کرتے ہو، کھیت میں بیج بوتے ہو، اس بیج سے ایک کمپل نکلتا ہے اور اس سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سے بیج کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے۔ اسی زمین پہ اللہ نے پیدا فرمایا، یہ زمین پیدا فرمایا، اس پہ تم مکان بناتے ہو، اس پہ تم گھر بناتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ یہ آبشار تمہارے لیے، یہ خشک و تر تمہارے لیے، یہ شجر و حجر تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے، یہ ہوا تمہارے لیے، یہ ندیاں تمہارے لیے، یہ کائنات کا نظام تمہارے لیے، یہ انسان تمہارے لیے، خاندان تمہارے لیے، بیٹا تمہارے لیے، بیٹیاں تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، یہ ساری کائنات اے انسان اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ذرا یہ سوچ تو صحیح، یہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے، زمین آسمان سورج چاند ستارے اے انسان تمہارے لیے، ذرا سوچو تو صحیح، پھر اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا؟ پھر اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا؟ کیا فقط اس لیے کہ تم باغوں میں جاؤ اور سیب توڑ کر کھا لو، تم باغوں میں جاؤ اور انار کھا لو، تم باغوں میں جاؤ اور یہ سارے پھل فروٹ استعمال کر لو، تم فرش زمین پہ چلتے رہو
अर्श का सितार अर्श पे और आसमान पे नजर करते रहो और उसके सितारों से अपने आप को अब खुश करते रहो कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया, ना सिर्फ इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि तुम इन तमाम नेमतों से मुस्तफीज होते रहो। और जरा पूछते हैं, किससे पूछते हैं? इन उलमा से पूछते हैं। ऐ आलिम दीन, ऐ उलमाए किराम, हमें तो बता दीजिए कि अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा फरमाया। जब कुरान ने ये बता दिया कि सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए पैदा फरमाया है, तो ये इंसान को किस लिए पैदा फरमाया? आप कहोगे कि हम आलिम की बात नहीं मानेंगे, हम अपने इमाम साहब की बात, हमने देखा है ये फलाने के यहाँ जाते हैं, वो टिकाने के यहाँ जाते हैं, ये वहाँ बैठते हैं, वो वहाँ उठते हैं, इनके बात पे हमें एतबार नहीं है, हमें और किसी से पूछवा दीजिए। मैं कहा चल किसी शहर के आलिम से पूछते हैं। आप कहोगे कहीं और बड़ी जगह पे चलिए और ऊंचे मकाम वाले के पास चलिए। मैं कहा तू दुनियादार लगता है, चल लीडर से पूछते हैं, चल किसी नेता से पूछते हैं कि इंसान को किस लिए पैदा फरमाया। तो आप खुद कहोगे कि ये दुनियादार क्या बताएंगे कि सियासत को उलट फेर करके, गंदा करके इंसानों का खून चूस रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो इंसानियत के बारे में क्या बताएंगे। जरा आगे बढ़ो। मैंने लोगों से पूछा, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहा, तुमने इनकार कर दिया। मैंने और आगे बढ़कर दुनिया के तमाम नामवर लोगों से पूछना चाहा, लेकिन तूने इनकार कर दिया। मैं कहा इंसानों की दुनिया से हटकर जरा तुम चलो किताबों की दुनिया में। मैं कहा तौरेत से पूछ लेते हैं, मैं कहा इंजील से पूछ लेते हैं, मैंने कहा ज़बूर से पूछ लेते हैं। कहा लोगों ने ना, ये तो वो किताबें हैं जिसमें तब्दीलियां आ गई, उनके कौमों ने अपनी तबीयत के मुआफिक अपनी शरीयत को बदल लिया है। मैंने कहा फिर कहा बस एक और जगह रह गई है। कहा कौन सी जगह? कहा मैं समझ गया, चल कुरान की बारगाह में चलते हैं। कुरान के बारगाह में आके इस्तिग़ासा पेश किया। कुरान तेरे सीने के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इंसान के लिए कायनात की सारी चीजों को पैदा फरमाया। कुरान तेरे पहले सफा पे ये लिख दिया गया, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान ये बता दे तुम्हारे अंदर हमने तो पढ़ा है, वला रतबी वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशखबर ऐसी नहीं जो इस रोशन किताब में ना हो। तिबयानन लिकुल्लि शै, तुझे कहा गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तुम किताब है। अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है, उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह सच्चा है, तो सच्चे परवरदिगार आलम का कलाम है। कुरान तेरे अंदर तो सारी चीजें हैं। क़यामत में मैंने जाना तेरे अंदर पढ़कर, आखिरत को मैंने जाना तेरे अंदर पढ़कर, मैंने कब्र के अंधेरों को समझा तेरे अंदर के पढ़कर, आयतों को तिलावत करके, ये हश्र के बारे में समझा आयतों की तिलावत करके, हिसाब के बारे में समझा आयतों की तिलावत करके, जन्नत और दोज़ख के बारे में समझा आयतों की किताब तिलावत करके। ए कुरान, जब तूने सारे मसाइल को हल कर दिया तो इस मसले को भी हल कर दे। इंसान नेमतों से फायदा उठा रहा है, इसे खबर लगनी चाहिए, इसे पता चलनी चाहिए कि जब सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा फरमाया तो फिर इंसान को किस लिए पैदा फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पाक दबागे तोहर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने सारी कायनात की चीजों को इंसान के लिए पैदा फरमाया। तो इंसान सुन ले, तुम्हारे लिए क्या ऐलान है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे, मेरी रिया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, तकबीर, इबादत, रियाजत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में 700 से ज़ायद मर्तबा इबादत के ताल्लुक से जिक्र फरमाया है। मेरे बंदे नमाज पढ़ ले, मेरे बंदे सजदे कर ले, मेरी बारगाह में आ जा, मेरे अलावा किसी की इबादत न कर, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा, फकत मेरी इबादत कर, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में हमें बता दिया। ऐ लोगों, 700 से ज़ायद मर्तबा परवरदिगार आलम ने कुरान में हमें
عبادت کا سلیقہ سکھایا، عبادت کے طرف راغب کیا، عبادت کا حکم فرمایا، نماز کے حکم فرمائی، اور ایک انسان ہے کہ اس حکم کے طرف نظر نہیں کرتا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا قریب سے سمجھو۔ آپ دکان والے ہو، آپ نے دکان پہ نوکر رکھا، آپ نے مکان میں نوکر رکھا، یہ بتاؤ آپ کا نوکر 10 بجے نہیں بلکہ آپ نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا تو وہ 12 بجے آتا ہے، اور آنے کے بعد آ کر دکان میں سو جاتا ہے، آپ کا کام نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ تجھے آنا ہے تو صحیح سے آ، ٹھیک وقت پہ آ، اگر تو وقت سے باہر آئے گا اور میری باتوں کو نہیں سنے گا تو میں تجھے نکال دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے معاف کر دیا، دوسرے دن وہی کام ہے اس کا، 12 بجے آیا اور آ کر سو گیا اور آپ کا کوئی کام نہ کیا، تو آپ پھر اسے معاف کر دیں گے، سمجھائیں گے، اور سمجھانے کے بعد کہیں گے درگزر کیا، آئندہ خیال رکھنا۔ تیسرا دن جب ایسا کرے گا، تیسرے دن آئے گا دروازے پہ جیسے آئے گا، آپ کہتے ہو کہ خبردار خبردار، چوکھٹ کے اندر نہ آنا، دکان کے اندر نہ آنا۔ نوکر کہے گا مالک کیا بات ہے، کس لیے نکال رہے ہو؟ کہو کہ تم نے میری بات نہیں سنی، تو نے میرا کہا نہ مانا، میں نے کہا تھا نا میں نے تجھے اپنے فائدے کے لیے، اپنی دکان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، اور تو آتا ہے سو جاتا ہے، ایک تو وقت پہ نہیں آتا، ایک تو ٹائم سے نہیں آتا، اس پر بھی آنے کے بعد کام نہیں کرتا، تو تم کہو گے کہ خبردار خبردار، میری دکان سے باہر چلا جا، میری دکان سے میرے شاپ پہ نہ آنا، میرے گھر میں نہ آنا، تو نوکری کے لائق نہیں ہے، تو اس دکان میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ بلا تمثیل مجھے کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، تم 3 مرتبہ سے زائد برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے 700 سے زائد مرتبہ تمہیں قرآن میں اپنی نماز کی طرف، اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے سینکڑوں حدیثوں میں عبادت کے تعلق سے گفتگو فرمایا ہے، اور تو اتنا غافل ہے انسان، تو اتنا بے توجہ ہے انسان، تو مسجد کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد اپنے نوکر کو بھگا دینے والے، اگر تو ایسے ہی بے نمازی مر کے قبر میں چلا گیا، اور کل پروردگار عالم تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اپنی جنت سے باہر کر دے گا، تو پھر کہاں جائے گا، کس سے مدد طلب کرے گا، کس کی پناہ؟ مسلمان